یہ مت بھولے کہ زندگی لینے والوں سے لیتی ہے اور دینے والوں کو اور بھی زیادہ دیتی ہے۔ تو پھر 5 سال کے بعد کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے نئی منزلوں پر پہنچ کر آپ اپنے سے نیچے رہ جانے والوں کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ اپنے پرائمری اسکول کے استادوں کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ محلے یا گلی کے وہ بوڑھے بزرگ جنہوں نے بچپن میں آپ کو پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کم سے کم آپ ان کو سلام کرنے تو پہنچ جائیں گے نا۔ اگر زندگی وفا کرے، ساتھ نبھائے، سہارا دے، حوصلہ باندھ رکھے اور ہر چیز آپ کے حق میں رہے تو زندگی گزارنے کی کیا راہ چنیں گے؟ اگر فیصلوں میں آزادی اور ارادوں میں مضبوطی قائم رہے تو الادین کے جن سے خود کے لیے کیا مانگیں گے؟ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اتنا کچھ سوچ لیا، لکھ لیا، مانگ لیا، اب اور کیا سوچے؟ جناب، اپنی سوچوں کی اڑان پر بھروسہ رکھ کے خوابوں کی دنیا میں اپنے آپ کو جھونکے، خود کو مت روکے، کسی سوچ کو برا مت سمجھے، کسی آرزو کو حقیر مت جانے، کسی آئیڈیا کو رد مت کیجیے، کسی ہدف کو ناقابل وصول مت سمجھے، بس سوچتے جائے، لکھتے جائے۔ خدا کے اس کائنات میں کسی چیز کی قلت نہیں۔ سوچے اگر سمندر میں سے پانی لینے جائے تو پانی کس چیز میں بھریں گے؟ میرے سمیت سمندر کنارے موجود ہر بچہ، بوڑھا اور جوان خوب ہنسے گا اگر آپ کے ہاتھ میں کسی نے چمچ دیکھ لیا، بالکل اس طرح جب آپ کے سامنے خدا کے ممکنات کے سمندر سے ہو تو ایک چمچ جیب سے نکال کر ہنسنے کا کام تو نہ کرے، کم سے کم ایک بالٹی تو لے جائے۔ ایک بڑا ڈرم بھی نہ کافی نہ ہو، شاید پورا کنٹینرز بھر لے تو پھر بھی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی خدا کے ممکنات پر یقین رکھنے والے امکانات کے اس سمندر سے ایک پورا پائپ بھی فٹ کر لے تو خدا کے لامحدود امکانات میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ آج تک تو آپ یہی سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ موقع کم ہے، دولت کم ہے، وسائل کم ہے، نوکری کم ہے، لیکن آج سے یقین آزمانے کی جرت کرے کہ موقع اور وسائل لامحدود ہے۔ اگر اس کائنات کی کوئی چیز محدود ہے تو وہ ہماری سوچ ہے۔ چمچ کی سوچ سے نکل بالٹی، ٹینکر یا پائپ کی سوچ کی طرف بڑھے تو پھر لامحدود کائنات کے لامحدود امکانات کے سمندر سے اگلے 5 سالوں میں کامیابی، ترقی اور خوشحالی کے کون سے گوہر نایاب آپ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ 5 سال کے بعد آپ کی سوچ کس قسم کی ہوگی؟ تکی ہوئی مایوس سوچ یا چٹانوں سے مضبوط حوصلے والی سوچ؟ کیا آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیالات کے انبار ہوں گے یا پوزیٹو طرز کی فکر کی فراوانی؟ کیا آپ شکایت پہ شکایت لگانے والے انسان ہوں گے یا ذمہ داری پہ ذمہ داریاں نبھانے والے؟ 5 سال کے بعد آپ کی صحت کیسی ہوگی؟ کیا پیسوں، ترقی اور کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ اپنی صحت کو بیٹیں گے یا صحت اور تندرستی کا نمونہ بن چکے ہوں گے؟ کیا 20-30 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہم کانپ رہے ہوں گے یا لفٹ کو لفٹ کروانے کے بجائے کسی بھی اونچی بلڈنگ پر پیدل سیڑھیوں سے چڑھنے کو ترجیح دیں گے؟ اگر سب آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کی صحت کیسی ہوگی؟ کتنی ایکسرسائز کریں گے؟ کس پارک میں جائیں گے یا مشین پر ایکسرسائز کریں گے؟ آپ اپنے مصروف شیڈول میں ایکسرسائز کو کیسے جگہ دیں گے؟ سوئمنگ کریں گے یا ٹینس کھیلیں گے؟ گولف کورس یا ایکسرسائز ہوگی یا کسی کرکٹ گراؤنڈ میں یا پارک میں چکر لگائیں گے؟ گولف کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ پارک میں کسی کے ساتھ ہر روز ملاقات ہوگی؟ سوئمنگ کسی ہوٹل میں کریں گے یا آپ کے اپنے گھر میں سوئمنگ پول ہوگا؟ سوچتے جائے، لکھتے جائے، کسی سوچ، تصور یا خیال کو غیر حقیقی نہ سمجھے، ناقابل وصول مت جانے۔ یاد رکھ کے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر دل سے آواز نکلے کہ شیخ چلی والی باتیں مت سوچو تو سمجھ جائے آپ صحیح راستے پر ہے۔ ہر تصور، ہر ارادہ شروع میں مذاق ہی لگتا ہے، پھر سچ بن جاتا ہے۔ گھبرائے نہیں، شرمائے نہیں، ہچکچائے نہیں۔ آج آپ کو موقع مل رہا ہے اپنی زندگی کو بنانے کا۔ یاد رکھے، اپنی آنے والی زندگی گزارنے کے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ آنے والی زندگی کا سامنا آپ کر سکتے ہیں تفریقات کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ، کنفیوژن کے ساتھ، یا پھر آپ زندگی کا سامنا کر سکتے ہیں پلاننگ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، لاہے عمل کے ساتھ، دوربینی نظر کے ساتھ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے زندگی کو ڈیزائن کرنا ہے یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ اس وقت جو تصوراتی گھوڑے دوڑانے کی کوشش میں آپ سے کروا رہا ہوں، یہ زندگی ڈیزائن کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اپنی زندگی کے ماسٹر ڈیزائنر آپ تو خود ہی ہے، تو پھر 5 سال کے بعد آپ کا ڈیزائن اگر منظور ہو جائے، خدا کی قبولیت کی مہر اس پر لگ جائے، تو آپ کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ ایسے نہ ہو کہ الادین کا جن آپ کے پاس آئے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہیں تو آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بھرپور زندگی جیے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میرے جیسے کے لیے بھرپور زندگی جینا کیسے ممکن ہے؟ سچ یہ ہے کہ سب ممکن ہے، پہلے آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں، اور پھر حقیقی دنیا میں۔ تاہم شروعات آپ کی سوچوں سے ہوگی، تو پھر بڑی سوچ سوچ کر بتائے کہ 5 سال کے بعد زندگی کہاں ہوگی۔ یاد رکھ کے زندگی کی ایک سمت میں جیتے رہنے سے آپ متوازن کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ زندگی کی اصل کامیابی ایک سے زیادہ پہلو میں کامیاب ہونے سے ہاتھ لگتی ہے۔ تو پھر 5 سال کے بعد آپ خود کو کامیابی کے کس زینے پر دیکھتے ہیں؟
दिल खोल कर सोचे कि आपके माशी खुशहाली के क्या अहदफ होंगे। समाजी और माशरती तौर पर आप किस इज्जत, मकाम और मर्तबे के मुस्तहिक करार पाएंगे। जज्बाती ज़िंदगी में कैसे इस्तिकाम आएगा। ख़ानदानी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी। दूसरों की ज़िंदगी आपकी बदौलत कैसे बेहतर होगी। रूहानी ज़िंदगी की कौन सी मंजिलें तय करेंगे। सेहतमंदी के किस दर्जे पर फायज होंगे। आपकी कौन सी नई सलाहियतें और टैलेंट इजहार का मौका पाएंगे। आप 5 साल के बाद क्या कुछ सीख चुके होंगे। 5 साल बाद आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा। सोचते जाए, लिखते जाए। छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी बातें, मामूली सोचे और गैर मामूली सोचे। सादा काम, मुश्किल काम, आसान हदफ, मुश्किल हदफ, यकीन वाले मकसद, बेयकीनी वाले मकसद, अपने लिए चुनेगे हदफ, दूसरों के लिए सोचेगे हदफ। बस सोचते जाए और लिखते जाए। कौन से तजुर्बात, कौन से एहसासात, कौन सी सोचे, कौन से रवैये, कौन सी आदत, कौन सी नई जबानें, कौन से नए लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। कौन सी जगह, कौन सी सड़कें, कौन से रेस्टोरेंट, कौन से पहाड़, कौन से जहाज, कौन से परिंदे, कौन सी जमीनें, कौन से दरिया, कौन से मैदान, कौन सी कौमें, कौन से मौसम, कौन से फसलें, कौन से पुल, कौन सा लिबास, कौन से जायके, कौन से खाने, कौन से शख्सियात, कौन से तजुर्बात, कौन सी यादें, कौन सी बातें, कौन से एयरपोर्ट, कौन से समंदर, कौन से दौरे, कौन से साहिल, कौन सी जबान, कौन सा इलाका, कौन से एहसासात और कौन से तशकुरात आपकी जिंदगी में 5 साल के बाद शामिल हो चुके होंगे। इस एक्सरसाइज को मजाक मत समझे, इसे हकीर मत जाने। मेरी अपनी जिंदगी भी एक ऐसी ही एक्सरसाइज से बदली थी। मेरे लिए भी शुरू में ऐसे सोचना अजाब था, जब पेट में खाना ना हो, पाँव में जूता ना हो, वेगन का किराया ना हो और एक भी हमदर्द ना हो और जिंदगी नाकामियों के बोझ तले दबी हो। वहाँ ऐसे ख्याली सफर में जिसमें सब कुछ मुमकिन है, जैसे बातों की तकरार हो, ख्वाबों की तरगीब हो, इस पर सोचने को भी दिल नहीं मानता। आप चाहे तो जिंदगी जैसे इस वक्त है, खामोश तमाशाई बनकर इसे खुद पर गुजरता हुआ देखते रहे और कभी शिकायत भरे लहजे में एहतिजाज करे। जिंदगी ऐसे क्यों है, या फिर मेरी तजवीज मानकर अपने ख्वाबों को ऊंची उड़ान की इजाजत दे। खुदा के मुमकिनात पर यकीन रखते हुए अपने आइडियल जिंदगी का तस्वुर करे। अपने ख्वाबों की डार को ऊंचाई पे उड़ते हुए देखे और फिर यकीन लहजे में खुद से पूछे, इस खूबसूरत जिंदगी को मैं हकीकत में कैसे बदल सकता हूँ। घिसी पीटी और शानदार जिंदगी में फर्क इन्हीं 2 सवाल का है। तो आप इन दोनों में से कौन सा सवाल खुद से पूछने वाले हैं। 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कहाँ खड़ी होगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो फिर आगे बढ़े और ख्वाबों को सच कर दिखाने के सफर का आगाज कीजिए। भला कैसे? कल की जिंदगी आज जीने से। थैंक यू।